لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حج تربیتی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں. تو آج کی اس نشست میں بیان کروں گا وہ چیزیں جن کی ہمیں مزدلفہ کے اندر ضرورت پڑتی ہے، یا وہ چیزیں جو یہاں آ کر ہمیں انتہائی اہم ہے ہمارے لیے پوائنٹس. تو سر فہرست جن چیزوں کی مزدلفہ میں ہمیں ضرورت پڑے گی جب ہم نے وہاں رات گزارنی ہے، تو راحت کے لیے تکیہ، اور تکیہ جو آج کا ملتا ہے ہوا والا شاپر سا ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے پلاسٹک، لپیٹو تو شاید میرے خیال میں مٹھی میں بھی آ جائے، لیکن اس کو ہوا بھر کے ہم تکیے کی وہ صورت میں اختیار کر لیتا ہے. اس کا لینا نہ بولے، کیونکہ تکیے بغیر نیند تو آ جاتی ہے، لیکن اگلا نیکسٹ دن ہم نے عبادت کرنی ہوتی ہے اور انتہائی زن چلنا ہوتا ہے. اس لیے راحت اور سکون کے ساتھ ہم سو سکے تکیہ، اور نیچے زمین گرم ہوتی ہے، تو یا تو پھر اپنی احرام کی چادر خراب کرنا، یا پھر کہیں سے گتا ڈھونڈنا، تو الغرض گھنٹہ ڈیڑھ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم وہاں سے چٹائی ضرور جو فولڈ ہو سکے، اور اس کاغذ جیسی صورت اختیار کر لیتی ہے، فولڈ ہونے کے بعد آرام سکون سے مل جاتی ہے وہاں سے، اور اگر اس کو کھولا جائے تو ایک شخص اس پر آرام سے لیٹ سکتا ہے، اور یہ بیگ کے اندر زیادہ جگہ بھی نہیں لیتی. تو اس لیے یہ چٹائی، ہوا والا تکیہ اور جائے نماز، ہر جگہ میں حرم کے اندر جگہ نہیں ملتی. حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، کبھی ہمیں باہر جگہ مل گئی، کبھی راستے میں مل گئی. تو آپ یہاں عرب کے لوگوں کو مکہ و مدینہ میں دیکھیں گے کہ یہاں عرب مکہ و مدینہ کے لوگ، ان کے ہاتھ میں اکثر مصلی جائے نماز ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ آگے حرم کے رش کا کچھ علم نہیں، کبھی زیادہ کبھی کم. تو کہیں بھی موقع مل گیا، زمین اچھی نہیں ہے، صاف نہیں ہے، یا آپ کا احرام سفید ہے، اس سے خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جائے نماز یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہم نے کنکریاں شیطانوں کو مارنی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی ہونی چاہیے. وہاں سے علاقے کے درزی سے اسے کہے چھوٹی سی تھیلی مجھے بنا کر دو، جس میں میں اپنی کنکریاں گنتی کر کے رکھ لوں، بجائے اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوں، کسی کا گندہ گیا اور وہ گئی، کتنی ماری تھی کتنی باقی بچی کچھ پتہ نہیں. چھوٹی سی تھیلی ہو، اس کو یہاں باندھ کر نیچے وہ لٹک رہی ہو تو کہیں نہیں جانے لگے آسانی سے. لیکن تھوڑے سے معاملے کو ترکیز کر کے منظم کرنے کی بات ہے. معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ معاملات، لیکن ہم ان کو خود بڑا بنا لیتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے لیے باعث پریشانی، اور اپنی عبادت کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے خلل ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں. اور یہاں آ کر جو ہمارے جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہم سے غلطی ہوتی ہے، وہ اس میں سر فہرست ربط کے لیے سم لینا. تو یہاں مکہ اور مدینہ میں ربط کے لیے کئی نیٹ ورک استعمال ہوتے ہیں، سوا ہے، موبائلی ہے، اس کے علاوہ ہے. لیکن جو سم یہاں عام یہاں رہنے والے پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب یہاں رہنے والے وہ استعمال زیادہ تر اسے کرتے ہیں، یا جس کے اندر آفرز زیادہ ہوتی ہیں، آپ پاکستان آسانی سے کال کر سکتے ہیں، یا اس میں ایک ہی نیٹ ورک پر ایک دوسرے کو کال کرنا فری ہوتی ہے، وہ سم شرکہ یہ جو کمپنی ہے وہ زین کی سم ہے، اور آپ کسی بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ حجاج کے لیے زیادہ مناسب ہے. اس لیے سم خریدنے کے معاملے میں آپ انتہائی احتیاط برتیں، ورنہ پھر یہی ہوگا، آپ 4 سے 5 ہزار اپنا یہیں صرف بیلنس پر لگا جائیں گے، کال کی اور یہ ختم بیلنس. ظاہری بات ہے، گروپ ہے، 7 اور افراد ہیں، انہیں کال کرنی ہے، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس نے روٹی لے کر آنی ہے، بار بار فون کرنا پڑتا ہے. تو یہ بیلنس سے کم نہیں چلتا. ایک مرتبہ سم لی
اس میں آٹومیٹک وہ پیکج لگا دیتے ہیں. آپ 40 دن یہاں ہیں, آپ کو یہاں جو کال ہے آپ کی فری ہوگی, اور اگر پاکستان کرنی ہے تو وہ اس کے اندر بھی سستے پیکج ہیں. تو اس لیے حجاج حضرات کے لیے یہاں سم جو سب سے مناسب ہے مکہ اور مدینہ میں یہاں, تو وہ زین کی سم ہے. اس لیے آپ سم جب خریدیں, نمبر 1 وہ زین نیٹ ورک کی خریدیں, اور نمبر 2 سم لیتے ہوئے اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ اپنے ویزے نمبر پر اسے لینا ہے. بعض سم دینے والے آپ کو بھیجیں گے, یہ لو سم لے لو ہم سے, اور یہ لے جاؤ سم. لائن میں لگے بغیر وہ سم مل گئی, ایئرپورٹ پر وہ سم مل گئی. لیکن اس سم کی مصیبت یہ ہوگی جب تک بیلنس ہے وہ چل رہی ہے, جب بیلنس ختم ہوا اب پریشانی, کیونکہ دوبارہ بیلنس ری لوڈ کرنے کے لیے جس کے نام پر سم ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر یا جسے اقامہ نمبر یا ویزا نمبر کہتے ہیں وہ آپ کو درج کرنا پڑے گا, اور وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کس کے نام پر تھی. ایک بیچنے والا بیٹھا تھا, میں نے لی اور گیا, کام ختم. اس لیے ایئرپورٹ سے خریدیں یا یہاں سے خریدیں, یہ بات کنفرم کرنی ہے کہ یہ آپ کے نام پر ہو, وہ آپ کے نام پر سم کرے, اور اس کے سامنے جس سے لے رہے ہیں کارڈ لے کر خود اس سے سیکھے طریقہ کہ یہ اس طرح کارڈ کر رہا ہوں, اور یہ اس میں جو اقامہ نمبر ہے یا ویزا نمبر ہے وہ میرا درج کر رہا ہے یا اپنا درج کر رہا ہے. اس چیز کو کنفرم کرنا ہے. اور اگر نہیں ملتی, ٹائم شارٹ ہے, لائن لمبی ہے, تو جس کے نام پر سم آپ کو مل رہی ہے اس کا ویزا نمبر ضرور لینا ہے. اس کے بغیر وہ سم آپ کی ضائع, اور آپ کو پھر دوبارہ پیسے لگانے پڑیں گے. اور دوسرا معاملہ یہاں جا کو پریشانی بنتی ہے کرنسی کی. تو یہاں کرنسی جب آپ ریال سے روپیہ لیں گے تو روپیہ اس ملک کی کرنسی نہیں ہے, اس کو آپ نے دوسرے ملک میں حاصل کرنا ہے اور ان کو وہاں سے منگوانا پڑ گیا آپ کے لیے, تو آپ کو یہاں روپیہ مہنگا ملے گا. آپ کو یہاں روپیہ مہنگا ملے گا. اس لیے آپ جب روپیہ لے کر ریال لیں گے تو وہ روپے کو کیا کریں گے, ان کا تو ملک ہے, ان کو تو ریال چاہیے. اس لیے آپ ان سے ان کی کرنسی لے کر اپنا روپیہ دے رہے ہیں, آپ کو مہنگا پڑے گا. تو تجربہ یہ ہے جب کرنسی چینج کرنی ہے, جتنی بھی کرنی ہے, یہ رسک مت لینا کہ چلو تھوڑی سی گزارے لے لیتے ہیں, باقی وہاں جا کر دیکھیں گے سیٹل ہو کر. نہیں, جتنی آپ کی کرنسی استعمال ہونی ہے وہ وہیں سے اپنے علاقے سے ہی کروا کریں گے, وہاں سے آپ کو بیسٹ رہے گی. اور جب واپس جاتے ہوئے جو کرنسی بچ گئی ہے اب وہ یہیں سے اپنا روپیہ لے کر واپس جانا ہے, وہ وہاں واپس جا کر کر لیں گے, وہاں آپ کو مہنگی پڑے گی. یعنی نتیجہ کہ اگر ریال لینا ہے تو وہ پاکستان میں آپ کو صحیح ملے گا, اور اگر ریال دے کر روپیہ لینا ہے, باقی پیسے بچ گئے ہیں, اب ریال زیادہ ہو گئے, حج کے ایام ختم ہو گئے, اس کے بدلے میں روپیہ لینا ہے تو وہ یہیں سے لے لیں, پاکستان میں آپ کو مہنگا ملے گا. تو یہ ترتیب آپ سمجھ لیں. تو یہ وہ تھی چند ہدایات. اس کے علاوہ آپ مدینہ میں ہیں, آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے, یہاں حکومت میں اسلامی میوزیم بنائے ہوئے ہیں, جیسے میوزیم ہے معرض الاسماء والحسنى, معرض القرآن ہے, اور معرض الحرمین ہے, لائبریری کا وزٹ ہے, اور مسجد کے گرد اور چیزیں دیکھنے والی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.